خیر کی طرف دعوت دے گا اللہ کی طرف سے اجر اس کو ملے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اجر اس کو ملے گا۔ اس کے بجائے اگر اس زبان والی نعمت کو جھوٹ میں استعمال کرے گا تو خدا کی لعنت برسے گی۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت برسے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا، ایک دو جبڑوں کے درمیان والی زبان، دو رانوں کے درمیان والی شرمگاہ، اس کی ضمانت دو، اس کو تم حفاظت کر لو۔ ایک تو یوں فرمایا کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے حق گوئی کے طور پر اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنتی ہونے کی ضمانت دی، کہا کہ میں نبی ہونے کے ناطے تم جنتی ہو۔ تو زبان بزرگوں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور زبان کے ذریعے سے انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو باتیں زبان سے کرتا ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل میں اترنے والی چیزیں آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس کا اثر دل پر پڑے گا، زبان سے دماغ سے آدمی سوچتا ہے اس کا اثر بھی دل پر پڑے گا، کانوں سے سنتا ہے اس کا اثر بھی دل پر پڑے گا، زبان سے جو باتیں بولتا ہے اس کا اثر دل پر پڑے گا۔ تو اس لیے ہماری زبان اللہ کی یاد میں تر رہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا، ایک تعین کر دیا کہ 5 وقت کی نمازیں، اور ایک نماز فرض نماز ہے کہ 2 رکعت ہے، ظہر کے 4 رکعت ہیں، عصر کی 4 رکعت ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہیں، عشاء کی 4 رکعت ہیں۔ روزے تمام آ گیا تو فرمایا کہ سال میں 1 مہینے کا روزہ، اور روزہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا وقت بتایا گیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا تو فرمایا اتنی مقدار میں اگر تمہارے پاس مالیت ہو تو اتنا زکوٰۃ تم کو نکالنا پڑے گا، طے کر دیا۔ اور حج بیت اللہ کے تعلق سے فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے تحت میں علماء نے بیان کیا ہے کہ وہاں تک جانے کی طاقت کا مطلب کیا آدمی اپنے گھر سے لے کر پھر گھر واپس آنے تک سفر خرچ برداشت کر سکتا ہو، اس کے غیاب میں اس کی بیوی بچے کھانے پینے کا صحیح انتظام ہو سکتا ہو، اور یہ سفر میں دوسروں پر ڈیپینڈ نہ ہو بلکہ اپنے طور پر سفر جا کر آ سکتا ہو، صحت اس کو ساتھ دے رہی ہو، راستہ پرامن ہو، کسی طرح کی کوئی رکاوٹیں نہ ہو، تو فرمایا وہ اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے تو کر دیا، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مقدار طے نہیں کی۔ ذکر کے بارے میں اللہ نے مقدار طے نہیں کی کہ اتنا ہی ذکر کرو، روزانہ اتنا ذکر کرو، شام میں اتنا ذکر، نہیں، طے نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، لیکن کیسے؟ کثیر، زیادہ کرو، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدمی کی زبان جو ہے اللہ کی یاد میں تر رہے، جیسے کسی چیز کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، ہم لوگ بھگونے رکھتے ہیں، کبھی اگر پانی میں ڈال دیں گے تو ہماری زبان کو اللہ کی یاد میں بھگونا ہے۔ تو اللہ کی یاد میں ہماری زبان کب بھگے گی؟ کثرت والا ذکر ہوگا تو ہماری زبان بھیگے گی، ورنہ تو یہ صبح شام کی جو 3 تسبیحات بتلاتے ہیں یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے، یہی ذکر نہیں ہے، اتنا ہی ذکر نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کی یاد میں تر رہے، کثرت سے ذکر، اللہ 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 کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی زبان پر اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے تھے، کبھی ان کو ضرورت کے لیے بیت الخلاء پیشاب خانے میں جانے کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہاں بھی ذکر آتا تھا تو اس کو بند کرنے کے لیے اپنے منہ میں کنکر رکھ لیا کرتے تھے، یاد دہانی کے لیے کہ بھئی یہاں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔
تو یہ ذکر سے کیا ہوگا؟ یہ ذکر سے ہمارے دل کے اندر تازگی پیدا ہوگی، ہمارے دل کے اندر اس کا اثر پڑے گا اور دل منور ہوگا. جیسے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر اور ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے وہ دل کا نقطہ ختم ہوگا، ورنہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے اب اللہ فرماتے کہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستقل طور پر بٹھانا چاہیے، یکسو ہو کر اللہ کا ذکر کریں. ہاں یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے جن کا ذکر اللہ کے مطمئن لوگ کون ہیں؟ الذین وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے. جو ہماری زبان اللہ 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 کرتی رہے، سبحان اللہ کرتی رہے، الحمدللہ الحمدللہ کرتے رہے، اللہ اکبر کرتے رہے، اور اس کی کثرت ہے. اب اسی میں سے تلاوت بھی آتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. زمانے والا ذکر اللہ اکبر جو کہا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اس کے اندر فرمایا تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ اکثر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تسبیح کیا پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کہا کہ حضرت یہی تسبیح آپ کی؟ فرمایا اسی کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچا مقام دیا، تو پھر اس کو کیسے چھوڑے؟ تو بزرگوں یہ ذکر سے غفلت یہ ہمارے لیے نقصان کی چیز ہے. آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرے تو غافل بن جائے گا. جو آدمی غافل ہوگا وہ اللہ کے احکامات سے دور ہوتا چلا جائے گا. جو اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو اس کے اندر استحضار خداوندی پیدا ہوگی، اللہ اس کے نگاہوں کے سامنے رہے گی. تو پھر اس سے گناہ ہونا مستقل طور پر یہ مشکل ہو جائے گا. گناہ نہیں کرے گا، غلط زندگی نہیں گزارے گا. استحضار خداوندی ان ذکر کے ذریعے سے پیدا ہوگی. اس لیے صبح و شام کی تسبیحات یہ عادت ڈالنے کے لیے کام، ورنہ تو ہمارے بڑے فرماتے 300 تسبیحات کیا جائے، 100 کی نہیں بلکہ 300 تسبیحات استغفار کی، درود شریف کی، تیسرے کلمے کی. اور پھر اللہ سے کسی سے ہماری بیعت ہے تو پھر انہوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی 300 مرتبہ اور الا اللہ کے ضرب 300 مرتبہ، اللہ 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 کی 300 مرتبہ، پھر اللہ 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 کی 300 مرتبہ. یعنی یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ ہماری زبان کو عادت پڑ جائے اللہ کا ذکر کرتے کرتے. اس لیے بزرگوں اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے اور یکسو ہو کر بیٹھنا چاہیے. اور پھر جو اللہ کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس کا معنی اور مطلب سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر؟ تو اس کیا معنی ہے؟ یہ دل کے اندر اس بات کو بٹھایا جائے سبحان اللہ کے ذریعے سے، اے اللہ تو ہی پاک ہے، اللہ ہی پاک ہے، میں گندا ہوں، میں گندا ہوں، اللہ پاک ہے. اللہ تیرا نام میں لے رہا ہوں پاکیزہ نام، تو مجھے اپنے نام کے لینے کے صدقے میں مجھے بھی پاک فرما دے، میں بہت گندا ہوں. اور پھر الحمدللہ کہتے ہوئے اپنے دل کے اندر ہو تو کسی تعریف کا لائق نہیں ہے، تعریف کا لائق تو اللہ رب العالمین ہے. جب بندہ اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اپنے نہ کا معاملہ بڑے اللہ کے سامنے رکھے گا، اللہ کہیں گے کہ بندے تو بھی تعریف کے لائق ہے. اللہ ہماری تعریف کریں گے، فرشتوں کے سامنے تعریف کریں گے. دیکھو میرا بندہ جس کے بارے میں تم نے کیا کہا تھا کہ خود بہائیں گے، لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، فلاں کریں گے. دیکھو میرا بندہ کتنا مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے کتنا پکار رہا ہے، کہ توبہ استغفار کر رہا ہے.
اللہ اس کی تعریف کریں گے جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تاکہ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے کوئی تعریف نہیں. الحمدللہ. اور پھر لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر سے سارے بتوں کو نکال دیا جائے، سارے معبودان باطلہ کو نکال دیا جائے، تاکہ نہیں کوئی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو کچھ کرنے والا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھایا جائے. اور اللہ اکبر کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو اٹھائے کہ تو بڑا نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو بڑی ہے. جو اللہ کی ذات ہے وہی بڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی نہیں. اس لیے بعض مرتبہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کسی چیز کی طرف بڑا کر کے کہنا کہ فلاں جگہ بڑی چیز ہے، کہا اس کو بڑا کرتے کہ نہیں، بڑا تو اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت ہو. اور پھر بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہم پر ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جس نے نبی کا نام سنے درود نہ پڑھے، نبی پر درود نہ بھیجنے والا سب سے بڑا بخیل آدمی ہے. اس سے بڑا بخیل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور فضل رمضان میں تو حضرت شیخ الحدیث نے 3 جو بددعائیں بتلائی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے کہا آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ آمین کہا؟ تو جبریل آئے تھے بددعا دے. کن کو بددعا دے؟ ان میں سے ایک فرمایا جس کے سامنے نبی کا نام آئے اس نے درود نہیں پڑھا وہ ہلاک ہو جائے. اس لیے علماء فرماتے مجلس میں جب بھی نام 2-4 مرتبہ آئے، 5 مرتبہ آئے، 10 مرتبہ آئے نبی کا، تو کم سے کم 1 مرتبہ تو درود شریف پڑھنا واجب ہے. 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب. اگر بار بار پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہے بہت بڑی فائدہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا فرمایا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی بھیجتا ہے درود، فرشتے بھیج رہے ہیں. کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا میرے بندوں میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو، میں زکات دیتا ہوں تم زکات دو، میں فلاں کر رہا ہوں تم یہ کرو. نہیں، نبی کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں، میں میرے فرشتے، اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. ایمان والے بندوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پر درود پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود لکھا ہے، اگرچہ کہ وہ اجتماعی طور پر نہیں پڑھی جاتی، انفرادی طور پر اس کو پڑھیں، اس کی فضیلتیں پڑھیں. مستقی شیخ نے 40 درود بھی لکھے، اس کی بھی کتاب موجود ہے، اس کو پڑھتے رہے صبح شام. اس کی بہت ساری فضیلتیں، ہمارے حوائج بھی اس کے ذریعے سے پورے ہوں گی، ہماری ضرورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پورے ہوں گی نبی علیہ السلام پر. اس لیے بزرگوں اللہ کے نبی کے بڑے ہم پر احسانات. اس کے ساتھ ساتھ مصدوق دعاؤں کا اہتمام کریں. وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصدوق دعائیں بتلائیں، کھانے پینے کی دعا، سونے جاگنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، بازار میں چلنے کی دعا، گلی کوچوں میں چلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا. ہاں، اور پھر آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کرے، سلام کا رواج پیدا کرے. مصدوق دعائیں، کتاب مستقل لکھی گئی مصدوق دعاؤں کو. بزرگوں ہم ایمان والے ہو کر ہماری نبی کی دعائیں ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ بچوں کو سکھائیں. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ہے گنہگار ہوتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب گنہگار ہو، تم سب گنہگار ہو. لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہ کرنے والا انسان وہ ہے. مطلب یہ
گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو بہتر نہیں، وہ بدتر انسان ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان فرشتہ نہیں کہ اس سے گناہ نہ ہوگا گناہ، اور انسان شیطان نہیں کہ وہ گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرے۔ توبہ کرنا چاہیے، یہ ایک نہیں دو، کتنے مرتبہ میں توبہ کروں گا؟ بار بار توبہ کرو، روزانہ 300 مرتبہ نہیں 3000 مرتبہ توبہ کرو۔ اور اللہ بندے کو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، سچی پکی توبہ، معافی مانگو۔ اور اللہ خود جیسے کہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ میرے بندو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کا معاملہ کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ تمہارے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں، تمہارے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں، لیکن کتنے بھی تمہارے بڑے گناہ ہو جاوے، اللہ کی رحمت کے چادر کے سائے میں بالکل کچھ نہیں۔ ایسے پورے انسان گناہ میں دھل جائے، اللہ کی شان میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سب کو گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ کی رحمت کی چادر سے تو بڑے بھی نہیں سارے گناہ مل کر۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بلاتے ہیں، میرے بندے آؤ توبہ کرو، معافی مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کرنے ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت میں پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ پوچھتے ہیں کہ حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا، حل من مسترزق، روزی طلب کرنے والا، حل من مستغفر، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، میں توبہ کرنے کے لیے، توبہ کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا نام غفور ہے، غفار ہے، تواب ہے، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ کئیوں بڑے سے بڑے گناہ کر لیں۔ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک بندے کے گنہگار بندے کا واقعہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ 99 آدمیوں کا قاتل، اس کے دل کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ اللہ سے میں معافی مانگوں، چلا کسی بزرگ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ حضرت میرے 90 پر 9 آدمیوں کا میں قاتل بنا ہوں، 90 پر 9 آدمیوں کو میں نے قتل کر دیا، کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائیں گے، میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ بیچارہ بھولا بھالا آدمی تھا، اس نے کہا کہ 90 پر 9 آدمیوں کو تو نے قتل کر دیا، کہاں اللہ تیری توبہ کو قبول کریں گے؟ اب اس نے جب انکار کیا تو غصہ آیا، ان کا سر بھی اڑا دیا، تو پورے سو کر دیا، لیکن اندر داعیہ تھا، فکر تھی توبہ کی، معافی مانگنے کا، اللہ سے توبہ کرنے کا۔ چلا چلتے چلاتے کسی مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہوا ہے کہ میں 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ توبہ قبول کرے، لیکن ایک کام کرو کہ جس ماحول میں آپ کو گناہوں کا ماحول ہے وہاں سے نکلو، نیک ماحول میں چلے جاؤ۔ اسی لیے بار بار مسجد کو بلایا جاتا ہے کہ مسجد کو آؤ۔ 5 وقت مسجد میں کیوں بلاتے ہیں؟ کہ آپ کے گھر میں بھی نماز پڑھو، آپ اپنے دکان میں نماز پڑھو، نہیں، ایک سو ہو کر ایک نیک ماحول میں، ایمان کا ماحول یہ، فرشتوں والا ماحول یہ مسجد، اللہ کا گھر ہے۔ اس ماحول میں جب آدمی آ جاتا ہے، ماحول کا اثر بننے پر پڑتا ہے، ماحول کا اثر بننے پر پڑتا ہے، اور بندہ اللہ کے سامنے 2 آنسو ٹپکاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ توبہ کی ارادے سے، اس سے مولوی صاحب نے کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں اللہ والے رہتے وہاں جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو، وہ جو بتائیں گے کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گی۔ چل رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ادھر بھاگتے ہوئے جنت کے فرشتے آ گئے اس کو لینے کے لیے، ادھر سے جہنم والے فرشتے آ گئے، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ 100 آدمیوں کا قاتل اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ جنت والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں یہ توبہ کے ارادے سے چلا ہے، کہا کہ یہ کیسے، توبہ تو نہیں کیا؟ اچھا دونوں مل کر اللہ کے دربار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا جس جگہ سے نکلا وہ زمین کو ناپو، جہاں جانا وہ زمین کو ناپو۔ حالانکہ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں سے نکلا تھا اس کے قریب ہی تھا،
جہاں جا رہا تھا وہاں سے دور تھا، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا قریب آ جائے، اس کو حکم دیا کہ دور ہو جائے۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے کیا بہانے بناتا ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، لیکن ہم ہے کہ اللہ سے کچھ مانگے بھی، توبہ استغفار بھی کریں سچے دل سے۔ توبہ جو نصوحہ ہے نا، نصوحہ کے معنی سچی پکی توبہ، بندہ معافی مانگے اللہ سے سچے گہرا دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ نہیں آج سے میں کچھ گناہ نہیں کروں گا فلان کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی شرائط لکھی۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور پھر دل کے اندر حسرت اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اتنا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس جگہ اللہ نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ کیا کرے؟ اتنا نہیں کہ صرف گناہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے توبہ کی لاج رکھ کر بجائے وہ گناہ کے اتنے نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھ دے۔ اور حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے عمل نامے میں ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیک کام کا ارادہ جو کیا اس کو کر لیا تو 10 گنا اجر اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی۔ اللہ عدل کا انصاف عدل کا معاملہ نہیں کرتے، انصاف کا معاملہ اگر ہوتا تو ایک کام کے ارادے پر ایک نیکی لکھی گئی، برائی کے ارادے پر برائی لکھنا چاہیے، لیکن اللہ نہیں لکھے گی، فرشتہ نہیں لکھے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ جس برا کام کا ارادہ اس نے کیا اس نے کر لیا تو اب یہ مامور ہے، یہ امیر صاحب ہے، سیدھے ہاتھ میں نیکی لکھنے والا فرشتہ امیر اور یہ مامور۔ اب امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ امیر صاحب اس نے گناہ کر لیا ہے، کیا اس کی گناہ کو لکھوں؟ نہیں، ابھی مت لکھو، رات تک دیکھو، شام تک دیکھو، شاید وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے ہر وقت نمازوں میں بلا کر بندوں سے توبہ استغفار کروائی جاتی ہے۔ اگر بندہ توبہ نہیں کیا، صرف نماز پڑھ کے چلا گیا تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کر لیا اللہ کبائر بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ کبائر بھی معاف کر دیتے ہیں کہ بھی عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں گناہ یاد آ گیا، اس کو یاد کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر لیا، گناہ معاف، لکھا نہیں جاتا۔ اگر توبہ نہیں کیا، عشاء کی نماز ہو گئی، امیر صاحب سے پوچھتا پھر امیر صاحب رات ہوگی توبہ نہیں کیا، سونے تک انتظار کرو شاید کہ توبہ کر کے سو جائے۔ یہ تو جماعت میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سونے سے پہلے 2 رکعت کیا پڑھو، 2 رکعت کیا پڑھو، نہیں پڑھتے کوئی بھی؟ ہاں صلاۃ التوبہ پڑھو 2 رکعت۔ کیا مانے صلاۃ التوبہ بولے تو اللہ سے معافی مانگا جائے، توبہ گناہوں سے توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کر سو گیا تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کرنے کے بعد گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہو۔ خدا نہ خواستہ اس رات سونے سے پہلے تک توبہ بھی نہیں کیا، بغیر توبہ کے سو گیا، ابھی امیر صاحب سے پوچھے گا امیر صاحب اس نے توبہ کے بغیر سو گیا، کیا گناہ لکھوں؟ ہاں لکھو، لیکن کس سے لکھو؟ پینسل سے لکھو۔ کس سے لکھو؟ پینسل سے، ہے نا؟ اکاؤنٹ لکھنے والے ہوتے کیس میں مٹانے کی والی چیز ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پینسل سے لکھا جاتا ہے، پینسل سے لکھو۔ اچھا پینسل سے لکھا جاتا ہے، ایسا کہ وہ پیپر بھی کھسے نہیں، ہلکے انداز سے لکھو۔ کیوں؟ آج سے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد موت سے پہلے سارے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ توبہ کرنے کا، اللہ سارے گناہ اس کے اعمال نامے سے ایسے مٹائیں گے جیسے گناہ کیا ہے۔ اور کب تک بندے کو مہلت رہے گی؟ غرغرہ کا عالم ہوتا نا، سکرات کا عالم جو بولتے ہیں، غرغرہ کا عالم، اس سے پہلے تک گناہ بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیں گے۔ اور اجتماعی طور پر علماء نے فرمایا ہے جو سورج اس طرف طلوع ہوتا ہے، ایک دن قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ جس دن سورج اس طرف طلوع ہوگا ساری انسانیت پر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کوئی توبہ کرے قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بزرگوں کثرت سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ بازار میں چلتے ہوئے چوتھا کلمہ، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ گشت میں گئے تو یاد کر لیتے ہیں، تو گشت میں فضائل بتا دیتے ہیں اور آداب بتا دیتے ہیں، اس کو بتائیں کہ بھائی گشت میں بازار میں جاؤ تو چوتھا کلمہ پڑھو، اور گلی کوچوں میں جاؤ تو تیسرا کلمہ پڑھو۔
کیا گشت کے وقت ہی نہیں ہے؟ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے. جب بھی آپ بازار میں چلے چوتھا کلمہ پڑھیں, جب بھی آپ گلی کوچوں میں جائیں تیسرا کلمہ پڑھتے رہے. اللہ کا ذکر, فضائل ذکر. اسی لیے بزرگوں اجتماعی طور پر بھی فضائل اعمال کی تعلیم کو پابندی کے ساتھ کرنا اور سنتے رہنا, پڑھتے رہنا, سنتے رہنا. انفرادی طور پر بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا, پڑھنا. ذکر میں کیا فضیلت ہے, ذکر کے بارے میں کیا ہے, توبہ استغفار کے بارے میں کیا ہے, معافی اللہ سے کیسا مانگا جائے, درود اللہ کے نبی پر کیسا پڑھے, یہ تو کثرت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں درود شریف بھی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہے. قرآن مجید بزرگوں یہ اللہ کا بڑا ذکر ہے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہو. آج تو قرآن مجید کو چھینا بھی ہمارے لیے مشکل بن گئی. اللہ معاف فرمائے. یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا. قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا. دو طرح حجت بنے گا, موافقت میں بھی حجت بنے گا, مخالفت میں بھی حجت بنے گا. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ نے منتخب حدیث کے اندر فضائل قرآن میں لکھا ہے, پڑھیے اس کو تو غور سے پڑھیے, سنیے بزرگوں دوستوں. فرمایا جس نے قرآن مجید کو اپنے آگے رکھا وہ اللہ کے دربار میں جا کر اللہ سے جھگڑے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا, جنت کے حوالے کرے گا. اور جس نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا وہ قرآن اللہ سے لڑے گا, جھگڑے گا اور جہنم کے حوالے کرے گا. قرآن کو آگے رکھنے کا کیا مطلب؟ قرآن مجید کو پڑھتا ہو, تلاوت کرتا ہو, یاد کرتا ہو, اس کا ترجمہ پڑھتا ہو, اس کے احکامات کو جانتا ہو, اس پر عمل کرتا ہو, اس طرح زندگی گزارے. قرآن ہمارا, قرآن کے اختتام پر دعائیہ کلمات ہیں, ان میں ایک کلمہ یہ ہے اللہ تعالی اس وحشتی فی قبری, اللہ اس قرآن کو میرے لیے قبر میں مونس بنا, دل بہلانے والا بنا. اس لیے قرآن مجید کی کم سے کم روزانہ ایک پارہ تو پڑھ لیا جائے. کتنا بھائی, کتنا پڑھیں گے؟ ارے بولو نا, نہیں پڑھتے, آواز نہیں کرتی. عورتیں تو ہیں نا میرے سامنے, عورتیں بیٹھے کہ مرد حضرات بیٹھے؟ ارے بولو نا, زور سے بولو. کتنا پڑھیں گے؟ کم سے کم ایک پارہ پڑھیں گے. اگر نہیں آتا ہو تو سیکھیں گے. تیلگو میں نہیں پڑھیں گے, ہندی میں نہیں پڑھیں گے, انگلش میں نہیں پڑھیں گے, بلکہ قرآن کو سیکھیں گے, قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من لم یجوید القرآن آثم, تجوید کے بغیر قرآن مجید کا پڑھنا گناہ ہے. اس لیے سیکھیں. اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے بارہا ہمارے ساتھیوں سے گزارش کی کہ تہجد میں قرآن مجید